میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا، اب مشکل سب سے بڑی یہ ہے کہ 2 مجلسیں روزانہ ہیں کم سے کم. اب یہ نہیں پتہ چلتا کون سا واقعہ یہاں پڑا تھا، کون سا واقعہ. یا بولیں گے مولانا صاحب آپ کی اتنی بھی یادداشت نہیں ہے. تو یہیں سے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان ضعیف کتنا ہے، یہیں سے تو پتہ چلتا ہے کہ محتاج کتنا ہے. علامہ طباطبائی کا واقعہ، تفسیر جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے، وقت آیا یادداشت بھول گئے. کیوں؟ کہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا وجود اس کے وجود کا محتاج ہے. جوان کا واقعہ، جوان مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، مجلس کی زینت ہیں جوانوں کو مجلس مسجد دونوں کو بھرنا چاہیے. عزیزان محترم، بزرگوں کو خدا سایہ قائم رکھے ہمارے پر، اور بہت لطف کرتے ہیں کہ مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں، لیکن جوانوں کی مجلس ہے. جوان کا واقعہ، یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تہران میں، نشے کرتا تھا، غلط کاموں میں ملوث تھا. ایک دن دیکھا کہ یونیورسٹی سے ایک بس ہے جو مسجد جمکران جا رہی ہے. مسجد جمکران آپ کو پتہ ہے کہ قم میں کچھ فاصلے پر مسجد ہے جو وقت کے امام سے منسوب ہے. جیسے مسجد سہلا ہے کوفہ میں، اسی طرح یہ مسجد ہے. بہرحال مسجد سہلا بہت پرانی ہے، اس کا درجہ، اس کا مقام بلند اور افضل ہے، لیکن یہ مسجد بھی کسی سے کم نہیں ہے. یہاں بہت معجزات ہوئے ہیں، لوگوں کو امام نے خود شفا عطا کی ہے. خود مسجد میں جائیں تو مسجد میں باقاعدہ رجسٹر ہے جس میں ساری چیزیں جو ہے وہ ریکارڈ ہیں. وہ جوان اپنی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ گیا جمکران. اس کے بعد وہ پورا گروپ اٹھا اور وہ آیت اللہ عظمیٰ بہجت کی خدمت میں پہنچا. جب آیت اللہ عظمیٰ بہجت کی خدمت میں پہنچے تو آغا بہجت سب سے گفتگو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اس کی طرف نہیں دیکھا انہوں نے. اب اس کے دل میں، وجود میں ضمیر نے بولا کہ یہ میری طرف کیوں نہیں ہے متوجہ، یہ مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے. یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کسی شخصیت کے پاس جائیں اور وہ آپ کی طرف دھیان نہ دے تو آپ کو تھوڑا سا محسوس ہوگا یا میرا لباس صحیح نہیں ہے یا کوئی مسئلہ ہے. انسان اپنی طرف متوجہ، یہ جوان اپنی طرف متوجہ ہوا تو اس کے ضمیر نے اسے کہا کہ تمہارے کون سے اچھے کام ہیں جو یہ تمہیں دیکھیں. یہ سننا تھا اپنے آپ سے. جب اس نے گفتگو کی اس کا دل منقلب ہو گیا. اولیاء خدا کی ایک نگاہ دلوں کو تبدیل کر دیتی ہے. یعنی ان کا نہ دیکھنا اس جوان کو تبدیل ہو گیا. یہ گیا، اس نے سارے کام چھوڑ دیے، پورا ہفتہ کوئی برا کام نہیں کیا. اگلے ہفتے پھر یہ اپنی یونیورسٹی کے ساتھ گیا اور پھر جب آغا کی خدمت میں پہنچا تو سر جھکائے کھڑا تھا. تو اس کے برابر والے نے اسے کونی سے اشارہ کیا کہ آغا تم سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. تو جب اس نے آغا بہجت کی طرف دیکھا تو آغا فرماتے ہیں تم نے پورے ہفتے اپنے وقت کے امام کے دل کو خوش کیا ہے. یعنی جب کوئی جوان گناہ نہیں کرتا، برائی نہیں کرتا تو اپنے امام کو خوش کرتا ہے. عزاداران محترم، اصل یہی تو ہے کہ وہ جو خصلتیں ہیں وہ ہیں، مجھے ان کو دور کرنا ہے. اگر میں نے دور نہیں کیا تو میرا اپنا نقصان ہے، میں اب خود نقصان کے اندر ہوں، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے. آپ دنیا میں کچھ بھی کر لیں، سب بنا لیں، گھر بنا لیں، گاڑیاں بنا لیں، بلڈنگیں بنا لیں، یہ سب یہی رہ جائے گا. وہ جو اندر باطن میں ہے وہ قبر میں جائے گا، وہ قبر میں جائے گا. آپ بتائیں کسی کی گاڑی گئی ہے، کسی کا گھر گیا، یہ جو ہم اتنا خرچہ کرتے ہیں، موبائل ہاتھ میں لے کے ٹہل رہے ہوتے ہیں، ایسا ہو ویسا ہو، یہ گیا ہمارے ساتھ؟ نہیں گیا. قبر میں کیا جائے گا؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ صلی علی مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے انسان کے 3 دوستوں کا گروہ ہے، 3 طرح کے گروہ. کیا؟ پہلا وہ ہے کہ جو تمہارے زندہ رہنے تک ہے، یعنی جب تک تم ہو. وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے دوست ہیں، تمہاری شہرت ہے، تمہارا سٹیٹس ہے، تمہارا مرتبہ ہے، تمہاری دولت ہے. یہ جب تک تم زندہ ہو یہ تمہارے ساتھ ہیں.
جہاں تمہاری آنکھ بند ہو یہ سب ختم ہو جائے گا. اب جو مر جاتا ہے, چاہے کوئی بادشاہ مر جائے تو کوئی یہ نہیں بولتا کہ بادشاہ ہے, بولتا مردہ پڑا ہوا ہے. پریزیڈنٹ مر جائے, کوئی منسٹر چلا جائے, کوئی بھی شخص چلا جائے, بس وہ مردہ ہے. اب یہ سارے رشتے, نصاب, منصب, دولت, گھر, گاڑی سب دور ہو گیا. کہا دوسرا گروہ وہ ہے جو قبر تک تمہارے ساتھ جاتا ہے. وہ کون ہے؟ کہا وہ تمہاری اولاد ہے, وہ تمہارے رشتہ دار, وہ قبر تک تمہارے ساتھ ہیں بس. یعنی تمہیں دفنایا اور بس پھر چل دیے, پھر مڑ گئے. اب سوئم کرانا ہے, یہ کرانا ہے, وہ کرانا ہے, نیاز دینی ہے, وراثت تقسیم کرنی ہے. اب وہ مردہ قبر میں کیا ہے, اس کی حالت کیا ہے, کسی کو خبر نہیں ہے. ہمارے ہاں تو یہی ہے نا کہ اور کیا کرے آدمی, اب مر بھی جائے تو بھیج دیتے ہیں بھائی کوئی جا کے قرآن پڑھ کر آ جائے, کوئی ایک پڑھ کر آ جائے. اس کی کسی کو فکر نہیں ہوتی کہ رات اس کی کیسی گزرے گی, کوئی نہیں ہوتی. عزیزان محترم, قبر کا معاملہ بہت سخت ہے کہ انشاءاللہ آنے والی مجالس میں توفیق ہوئی تو بیان کروں گا. مولا فرماتے ہیں تیسرا گروہ جو دوست ہے تمہارا, وہ تا قیامت تمہارے ساتھ رہے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ تمہارا عمل ہے. اگر اچھا ہے تو بھی تمہارے ساتھ ہے, اور اگر برا ہے تو بھی تمہارے ساتھ ہے. تمہارے ساتھ ہے, ساتھ رہے گا. عزیزان محترم, ہم کیا لے کے جا رہے ہیں یہاں سے؟ مجلس امام حسین انسان کو کمال پر لے گئے.